ہوپ کیپر چینل میں خوش آمدید تمام بہن بھائیوں کو امید کے رکھوالے کی طرف سے السلام علیکم۔ اربیل ایک بے حد ظالم عورت تھی جس کا زمانہ حضرت الیاس علیہ السلام کے دور سے منسلک ہے۔ وہ ایک بت پرست بادشاہ کی بیوی تھی اور اپنے دل میں شدید ظلم و بربریت رکھتی تھی۔ اربیل پیغمبروں سے دشمنی رکھتی تھی اور اللہ کے نیک بندوں کو اپنی راہ میں رکاوٹ سمجھتی تھی۔ اس نے کئی پیغمبروں کو قتل کروایا اور اپنی بے رحمی کے باعث بدنام ہو گئی۔ اربیل کے پڑوس میں ایک نیک اور پرسا شخص رہتا تھا جس کے پاس ایک خوبصورت باغ تھا۔ وہ باغ بے حد سرخیز اور سرسبز تھا جسے لوگ تعریف کے نظروں سے دیکھتے تھے۔ اس باغ سے اس نیک شخص کا گزر بسر ہوتا تھا۔ اربیل اس باغ کو دیکھ کر حسد محسوس کرتی تھی اور اس کے دل میں یہ خواہش جاگزین ہو گئی کہ کسی طرح وہ باغ چھین لیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی اس نیک شخص کی زندگی بھی ختم کر دی جائے تاکہ اس کا راستہ ہمیشہ کے لیے صاف ہو جائے۔ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ بادشاہ کسی ضروری سفر پر روانہ ہو گیا۔ جب بھی بادشاہ اپنے امور سے دور ہوتا تو ریاست کے معاملات اپنی بیوی اربیل کے حوالے کر جاتا۔ اس بار بھی اس نے تمام اختیار اس کے سپرد کر دیا۔ اربیل نے یہ موقع غنیمت جانا اور اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کی تیاری کی۔ اس نے کچھ لوگوں کو رشوت دے کر اپنے حق میں کر لیا اور ان کو جھوٹی گواہی دینے کی ہدایت دی۔ اس کا ارادہ تھا کہ ان گواہوں کے ذریعے اس نیک شخص پر بادشاہ کی شان میں گستاخی کا الزام لگایا جائے، کیونکہ بادشاہی قانون کے مطابق جو بھی بادشاہ کے خلاف زبان کھولتا اسے موت کی سزا دی جاتی تھی۔ اربیل نے اس نیک شخص کو گرفتار کروا کر دربار میں بلایا اور اس پر بادشاہ کی توہین کا جھوٹا الزام لگایا۔ نیک شخص نے اس الزام کو سختی سے رد کیا، مگر اربیل نے ان جھوٹے گواہوں کو بلا کر عدالت میں اس کے خلاف گواہی دلوائی۔ ان گواہوں نے جھوٹ بول کر کہا کہ اس شخص نے بادشاہ کو برا بھلا کہا ہے۔ عدالت نے اسی جھوٹی گواہی کی بنیاد پر اس نیک شخص کو قتل کر دیا اور اس کے باغ پر اربیل نے قبضہ کر لیا۔ کچھ عرصہ بعد جب بادشاہ اپنے سفر سے واپس آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اور حکم دیا کہ بادشاہ کو اس ظلم کی خبر دے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے بادشاہ کو اللہ کا پیغام سنایا اور کہا کہ تمہاری بیوی نے ایک بے گناہ شخص پر ظلم کیا اور اس کا باغ چھین لیا۔ اگر وہ اور اس کی بیوی توبہ کر لے اور اس باغ کو اس کے وارثوں کو واپس کر دے تو بہتر ہے، ورنہ اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوگا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی بات سن کر بادشاہ بجائے ندامت کے غصے میں آ گیا۔ اس نے حضرت الیاس علیہ السلام کی نصیحت کو رد کر دیا اور الٹا ان سے دشمنی رکھنے لگا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے وہاں سے ہجرت کر لی اور اللہ کے عذاب کا انتظار کرنے لگے۔ اللہ کا انصاف جلد ہی ظاہر ہوا۔ پہلے تو بادشاہ کا ایک بیٹا بیماری کی وجہ سے وفات پا گیا اور اس کا صدمہ وہ ابھی بھلا بھی نہ سکا تھا کہ ایک اور بادشاہ نے اس کی سلطنت پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں بادشاہ اپنی حکومت اور طاقت کھو بیٹھا اور اربیل کے ساتھ ساتھ اس کا پورا خاندان اور کافر لشکر بھی ہلاک ہو گیا۔ دوستو، یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ ظلم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ کسی پر بے جا ظلم کرنا، جھوٹے الزام لگانا یا کسی کی چیز پر قبضہ کرنے کی خواہش رکھنا سب گناہ ہے۔ اللہ کے ہاں کوئی عمل پوشیدہ نہیں اور ہر ظلم کا حساب لیا جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے خوف سے برے اعمال سے بچیں اور انصاف و عدل کے ساتھ زندگی گزاریں تاکہ اللہ کے قہر اور عذاب سے محفوظ رہ سکیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ملتے ہیں نئی کہانی، نئی امید کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔